الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا و نبینا و رسولنا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ ومن استنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج 2 محرم الحرام اور 1439 ہجری کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور محرم الحرام یہ اللہ تعالی کا پیدا کیا ہوا بنایا ہوا وہ مہینہ ہے جس کا احترام اور عزت کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بلکہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ اس محرم الحرام کے مہینے میں، جو حرام اور حرمت والا مہینہ ہے، ہر طرح کے ظلم و زیادتی اور گناہ کے کام کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ نہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرے، اور نہ ہی کسی بندے پر ظلم کرے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منع فرمایا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ محرم الحرام کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے خیر و بھلائی بٹورنے کے لیے بہت سارے موسم اور سیزن بنایا ہے، تاکہ ان موسموں میں، ان سیزنوں میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت و فرمانبرداری کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے اور جہنم سے ہم نجات حاصل کرے۔ تو یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ مختصر طور پر محرم الحرام کا مہینہ، اس کے تعلق سے چند اہم باتیں بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالی نے حرام مہینہ، احترام اور حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حرام مہینے سال کے 12 مہینوں میں صرف 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے کانٹینیو لگاتار ہے، اور 1 مہینہ جس کا نام رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے، اور اس بات سے روکا ہے کہ کسی طرح دین میں، عقیدے میں، عمل میں، سماج میں، اللہ کے کسی مخلوق میں خاص طور پر ظلم کو روکا ہے۔ ویسے ظلم ہمیشہ حرام اور ناجائز اور ہلاکت و تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ تو پہلی بات تو محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اور حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی ان حرام مہینوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے اندر خاص طور پر قتل و غارت گری، جنگ و جدال روکے رکھتے تھے، اور جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں
اس جگہ کے اس زمانے کے باشندے جو مسلمان ہو گئے تھے مدینہ منورہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی 4 حرام مہینوں میں جاتے تھے، کیونکہ احسا جو بحرین کا علاقہ کہا جاتا ہے اور مدینہ کے بیچ میں جنگجو قوم کفار کی تھی اور دوسرے مہینوں میں جانا مشکل ہوتا تھا، چونکہ کفار مکہ کفار و مشکل اس زمانے کے زمانے جاہلیت کے بھی ان 4 حرام مہینوں میں قتل و غارت گری بند رکھتے تھے، تو سفر ادھر سے ادھر کرنا آسان رہا کرتا تھا۔ محرم الحرام کا مہینہ جس کی آج 2 تاریخ ہے، اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے طرف کیا ہے۔ سال کے جتنا 12 مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سال کے 12 مہینے بنایا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اسی دن محرم کے مہینے کو حرام مہینہ قرار دیا، حرمت والا اور احترام مہینہ قرار دیا۔ لیکن سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف خاص طور پر نہیں کیا ہے سوائے محرم الحرام کے مہینہ۔ چنانچہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، جیسے کعبہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، کعبہ کے برکت کو اور اس کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کیا کہا؟ کعبۃ اللہ کہا گیا ہے۔ ایسے محرم کا مہینہ یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے کی خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف کیا ہے۔ اللہ کی مثال نہیں دی جاتی، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ذہن سے اس بات کو قریب کرنے کے لیے کہ آپ کے 12 بچے ہیں، 12 بچے آپ ہی کے ہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹا میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا میرا بیٹا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ بیٹا میرا بیٹا ہے، یہ کہہ کر باقی 11 بیٹوں کا انکار نہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی الفت کی وجہ سے، اس کے اخلاق و آداب کی وجہ سے، اس کے ہنر کی وجہ سے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی رکھا ہے، برکت رکھا، اس کی وجہ سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ حالانکہ 11 بیٹے آپ کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ المحرم کہا ہے۔ محرم الحرام کی ایک فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ رکھا ہے، کثرت سے زیادہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر ایک دن ہے جس کو عربی زبان میں عاشورہ کہا جاتا ہے، اور وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ 10ویں تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ عاشورہ۔ عاشورہ کا اہتمام اور اس دن کے روزے کا اہتمام ہم نہیں، اللہ کے رسول کی امتی نہیں، بلکہ زمانے سے اس کا چلا ہے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ عاشورہ کی تاریخی حیثیت ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ عاشورہ کا دن یہ حرام مہینوں کا ایک خصوصی دن ہے جس دن سارے نبیوں نے روزہ رکھا ہے، سارے نبیوں نے روزہ رکھا ہے، اور خاص طور پر اہل کتاب اور یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور سارے نبیوں نے اس دن روزہ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں قبیلہ قریش کے افراد 10ویں محرم جو عاشورہ کا دن ہے وہ روزہ رکھتے تھے، اور 10ویں محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن ایک بہت بڑا کارنامہ، خاص طور پر بہت سارے کارنامے اس مہینے میں انجام دیے گئے ہیں، لیکن اس دن ایک بہت بڑا کارنامہ انجام پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو پسپا کیا ہے، ظالم کو ذلیل کیا ہے، اور ایمان اور توحید والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔
10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور اس طرح نہیں کہ وقتی طور پر اسے ذلیل اور رسوا کیا ہو چند مہینوں کے لیے، چند گھنٹوں، بلکہ قیامت تک وہ ذلیل و خوار رہے گا، مرنے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار رہے گا۔ اور اس طرح کا جب بھی کوئی بھی فرد ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کو آج بھی اس کا نام دیا جاتا ہے۔ میری مراد 10ویں محرم کی وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تعالی نے فرعون کو غرق کیا تھا، ڈبویا تھا، ذلیل اور رسوا کیا تھا 10ویں محرم کو۔ یہ کفر والا تھا، بلکہ رب اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا تھا، ظالم تھا، اس کا ظلم اتنا بڑھا ہوا تھا کہ اپنی حکومت کے چھن جانے کے خطرے سے اس کے زمانے میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا، بچوں کو باقی رکھتا تھا، عورتوں اور بچیوں کو جینے دینے کا موقع دیتا تھا، لیکن اس کے کان میں کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش کی خبر پہنچتی، وہ ذلیل و رسوا انسان اسے قتل کروا دیا کرتا تھا تاکہ میری حکومت کوئی لڑکا نہ رہے، میری حکومت کوئی چین نہ پائے، اور عورتوں اور بچیوں کو باقی رکھتا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل اور رسوا کیا، 10 محرم ہلاک و برباد کیا، جس کا نام کیا ہے؟ موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون آج بھی جب کسی کے اندر رعونت آتی ہے، فرعونیت آتی ہے، ظالموں کا ظلم کرتا ہے تو کہتے چھوڑو یار وہ تو بالکل فرعون بنا ہوا ہے، فرعون بنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذلیل اور رسوا کیا، اس کی لاش کو آنے والی قوموں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے اندر موجود ہے، اور اسی 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عزت بخشی، اس کے ظلم سے نجات دے کر گئی، اس کے ظلم سے حفاظت کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم موسیٰ کو قوم موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اور ایسی عزت بخشی کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر چھیڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں شروع ہی میں کہ آج بہت سارے مسلمان غیروں سے متاثر ہو کر 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پرملال تکلیف دہ شہادت سے جوڑتے ہیں کہ اس دن کی اہمیت جو ہے صرف حضرت حسین کی شہادت اس دن ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، توحید والوں کو بہادری اور عزت دی ہے، اور کفر اور شرک والوں کو ذلیل و برباد کیا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ما ھذا اليوم الذی تصومون، اس دن کی کیا حیثیت ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتلایا کہ یہ بہت عظیم دن ہے، بہت ہی بڑا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کے حواری مواری کو، اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر ڈبویا تھا۔ تو اس نعمت کے شکریہ میں، جو کہ یہودی موسیٰ کے قوم ہے، اس نعمت کی شکریہ میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، تمہارے بنسبت ہم موسیٰ کے زیادہ قریبی ہیں۔ موسیٰ کے حضرت موسیٰ نبی ہے نا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی ہے، اور سارے نبی آپس میں اللہتی بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو تمہارے بنسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور خود روزہ نہیں رکھا بلکہ روزہ رکھنے کا حکم لگا دیا، روزہ رکھنے کا آرڈر دے دیا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ اور عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے،
حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے حرام کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے، اور خاص طور پر عاشورہ کے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ثابت ہوتا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ اور ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے رب کائنات کی مہربانی سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا، پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ چنانچہ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اس کے ایک سال آگے ایک سال پیچھے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہودی، جیسا کہ میں نے بتلایا، یہودی صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ کس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے؟ 10ویں محرم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے بہت سارے معاملے میں، اور خاص طور پر محرم کے عاشورہ کے روزے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرنے کا خاص حکم دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھا اور عاشورہ کے دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے بتلایا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ عاشورہ کا دن 10ویں محرم کا دن وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ سُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ، کہ اگلے سال جب آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا اندر باضابطہ حکم دیا، فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال بھی زندہ باقی رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہودیوں کی مخالفت اور نصرانیوں کی مخالفت عاشورہ کے روزے کے بارے میں خاص طور پر کرتے ہوئے 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ اگر محرم کے روزے کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو شروع زمانے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے کہا ہے کہ وہ واجب تھا، چنانچہ اللہ کے رسول خود اکیلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے لیکن لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر بعد میں عاشورہ کا روزہ فرض ہو گیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے امتیوں پر عاشورہ کا روزہ فرض ہو گیا، چنانچہ صحابہ کرام عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور خود نہیں رکھتے تھے بلکہ اللہ کے رسول اکرم کے صحابہ و صحابیات اپنے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے اور رنگین اون کا کھلونا بنا دیتے تھے کہ لاسٹ وقت میں، لاسٹ دن میں جب وہ روزے سے اکتا جائے، بھوک سے بے قرار ہو جائے تو اسی کے کھیل کود میں وہ مشغول ہو جائے اور روزہ مکمل، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے کسی اور رمضان کے علاوہ کسی اور دن کے روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ رکھنے کی اور نہ رکھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا پورے 1 مہینے کا، تو جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ چنانچہ عاشورہ کا روزہ اگر کوئی شخص صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو بہت سارے علماء کرام نے اسے مکروہ کہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہو پاتی ہے۔ سب سے افضل یہ ہے، سنت رسول سے سب سے زیادہ قریب یہ ہے
جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ کی کیا ہو جائے، مخالفت ہو جائے، ان سے مشابہت نہ ہو۔ تو سب سے افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے۔ خالی عاشورہ کا روزہ جائز کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے مکروہ کہا ہے۔ افضل، بہتر، سنت سے زیادہ قریب، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا ہے، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا۔ کچھ علماء نے 3 دن روزہ کو جائز کہا، 9، 10، 11، ایسا بھی کوئی رکھنا چاہے 3 روزے تو رکھ سکتا۔ اور کچھ حدیث سے پتہ چلتا، اگرچہ اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے صحیح کہا، بہت سارے لوگوں نے ضعیف کہا ہے یا موقوف کہا ہے، کہ 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو خالی عاشورہ کا رکھنا مکروہ۔ افضل و بہتر طریقہ کیا ہے؟ 9 اور 10 کو رکھنا، یا 10 اور 11 کو رکھنا، یا تینوں دن رکھنا۔ اور اس کا ثواب کیا ملے گا؟ پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ ایک زمانے میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت کینسل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے خود رکھا ہے اور رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، بلکہ اس کا اجر و ثواب بتلایا ہے، کیا؟ پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہیں سے ایک بات اور نکلتی ہے جسے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اور اگر یہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو یقیناً مسلمانوں میں اختلاف رہے گا اور مسلمانوں میں بٹوارا رہے گا۔ صرف دینی بٹوارا نہیں، صرف سماجی بٹوارا نہیں، بہت سارے بٹوارے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم، آپ لوگ میرے بھائیوں عاشورہ کے روزے کے بارے میں سن رہے ہو کہ جب صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم ان کی کیا کریں گے؟ مخالفت کریں گے، کیونکہ وہ اسلام کے مخالف ہیں، وہ اللہ کے مخالف ہیں۔ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، انہوں نے اللہ کا عزیز بنا لیا ہے، اور وہ قدرت و طاقت جو اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اختیار عزیر کے اندر انہوں نے مانا ہے، وہ اختیار عیسیٰ علیہ السلام کے اندر مانا ہے۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، جو اللہ کے دشمن، اللہ کی کتاب کے دشمن، اللہ کے نبیوں کے دشمن، بلکہ یہود و نصارہ وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے اور انبیاء کو ہلاک و برباد کیا ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق یہود و نصارہ وہ قوم ہے جو ازل ہی سے، شروع ہی سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، چنانچہ ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم 9، 10 کو بھی رکھیں گے، ہم 2 دن رکھیں۔ وہ میلہ ٹھیلا کرتے ہیں، آپ کی زبان میں وہ پکنک مناتے ہیں، ہم پکنک نہیں منائیں گے، ہم میلہ ٹھیلا نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ خالی عاشورہ کا اور 9 محرم جس کو تاسوعہ کہا جاتا ہے، ہم اس کو روزہ رکھیں گے۔ محرم کا مہینہ آتے ہی خاص طور پر مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ چیز جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے قاتل ہیں، کتابوں میں ہیر پھیر انہوں نے کیا ہے، تورات اور زبور اور انجیل میں اپنے من کی باتیں انہوں نے رکھی ہے، اونچ نیچ رکھا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو ہر زمانے میں نقصان پہنچایا ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو فرقہ بندی ہوئی اور مذاہب کا بٹوارا ہوا، یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی چال ہے۔ یہی وہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے جس کی وجہ سے، جس کی منافقت کی وجہ سے جنگ صفین اور جنگ جمل جیسے بڑے حادثے پیش آئے اور صحابہ کرام کے اتفاق کو چور چور کر دیا۔ اسی کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے، عبداللہ بن سبا یہودی کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے مسلمانوں میں بٹوارا ہوا، اور مسلمانوں اور صحابہ اجلہ صحابہ کرام کا خون ہوا، غلط فہمیوں کی وجہ سے، اس کی ریشہ دوانی کی وجہ سے۔ تو مسلمان جب تک یہود و نصارہ کی چال کو اپنائے رہیں گے، کسی بھی چیز معاف کریں گے آپ کو، یہود و نصارہ کے چال کو، ان کے پوشاک کو، ان کے کردار کو، ان کے عقیدے کو، ان کے روش کو اپنائے رہیں گے، کبھی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو عزت نہیں مل سکتی ہے، کبھی مسلمانوں میں اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اور کبھی مسلمان
اگر یہود و نصارہ کی مخالفت نہیں کریں گے، شانہ بشانہ قدم بقدم اگر یہود و نصارہ کے راستے پر چلیں گے تو مسلمان ہمیشہ دشمنان اسلام سے زیر رہیں گے، کبھی غالب نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ پسپا رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ ہمارے اللہ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے ہر معاملے میں، ہمارے رسول نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، ہمارے قرآن نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، لیکن آج ہم جہالت کی وجہ سے یا زمانے کے فیشن کی وجہ سے یا دنیا کو ابدی زندگی مان کر کے ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں، ہم ان کو برا کہتے ہیں، ہم ان کو اسلام کا دشمن جانتے ہیں، ہم اس کو اسلام کا قاتل مانتے ہیں، لیکن ان کی چال کو چھوڑنا، ان کے روش کو چھوڑنا ہم پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے، اگر یہود و نصارہ عزیر سے استغاثہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کے داماد سے مدد مانگی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یا علی المدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یا حسین المدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ آخر یہی جرم یہودیوں کا بھی تھا، یہی جرم نصرانیوں کا بھی تھا، یہی قصور غیر مسلموں کا بھی ہے۔ ہم نے نام بدل لیا، ہم نے چال بدل لیا، ہم نے انداز بدل لیا، چال اور نام اور انداز بدلنے سے ہم بدل جائیں گے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائی، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ، اور مسلمانوں کو ہجری تاریخ ہی استعمال کرنا چاہیے، اور معاف کریں گے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سارے لوگوں کو ہدایت دے۔ ہجری سال کو چھوڑ کر غیر ہجری سال کو رائج کرنا یہ یہود و نصارہ کے روش پر چلنا ہے، چاہے کوئی بھی کرے، کسی بھی وجہ سے کرے، اور اس میں اہل اسلام کا نقصان بھی ہے، اہل اسلام کو اس میں نقصان ہے۔ چنانچہ اگر ہجری تاریخ کے حساب سے اگر سیلریاں ملے تو ہماری سیلری پورے سال کی مل جاتی ہے، لیکن عیسوی سال یا کسی بھی بنائے ہوئے سال جو لوگوں نے بنایا ہے، صحابہ کرام نے نہیں بنایا، تو ہمارا دینی بھی نقصان ہے، مالی بھی نقصان ہے، بہت سارے نقصانات اس کے اندر ہیں۔ اور ہجری سال یہ صحابہ کرام کا بنایا ہوا سال ہے، تو ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام۔ اور اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سال متعین نہیں تھا ہجری کی طرح، بلکہ جو حادثات ہوتے تھے اور جو بڑے بڑے کارنامے ہوتے تھے اس کے حساب سے لوگ ہاتھی والے سال یہ ہوا، ہاں فلاں سال یہ ہوا، فلاں سال یہ ہوا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی رسول ہے، یہ یمن کے اندر گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ ثانی تھے، ہیں وہ آرڈر وغیرہ دیتے تھے پرانے حساب سے، تاریخ جب لکھتے تھے یا عام الفال فلاں فلاں فلاں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے لیے کوئی سال کی تاریخ وغیرہ مہینہ اس طرح متعین کر دیا جائے کہ سال ہم لکھیں، فلاں سال 1 2 3 اس طریقے سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری جو یمن میں ان کے گورنر تھے، ان کے مشورے سے صحابہ کرام کی میٹنگ بیٹھائی اور مشورہ لیا، تو صحابہ کرام نے مشورہ یہی دیا کہ سال جو بنایا جائے وہ ہجری سال بنایا جائے، کیونکہ ہجرت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت یہ ایک عظیم کارنامہ اور اس وقت کا بلکہ ہمیشہ کا ایک عظیم بڑا حادثہ ہے، اور وہ حادثہ یہ ہے کہ شرک اور کفر والوں نے اللہ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی تنگ کر دی، صرف توحید کی اعلان کی وجہ سے اور توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی اپنا آبائی وطن، پیدائشی وطن، جس سے ہر ایک کو محبت اور انسیت ہوتی ہے، جس کی حفاظت ہر ایک چاہتا ہے، جس کی ترقی ہر ایک چاہتا ہے۔ آج ہم ہندوستانی ہیں، ہماری پیدائش ہندوستان کے اندر ہوئی ہے، وہاں آب و ہوا میں ہم پلے بڑے ہیں، وہاں کے گلیوں سے ہمیں انسیت ہے، وہاں کے زمینوں سے ہمیں انسیت ہے، وہاں کے پہاڑوں سے ہمیں انسیت ہے، وہاں کے باشندوں سے ہمیں انسیت ہے، کیونکہ وہ ہمارا وطن ہے۔ اور ہم ہندوستانی ہونے کی وجہ سے کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر کسی بھی ہندوستانی پر، چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہو یا دنیا کے کسی کونے پر، اس کے اوپر ظلم ہو۔ ہم
یہ قطعاً پسند نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا ماننے والا ہو، ہم قطعاً نہیں پسند کریں گے کہ ہمارے ہندوستان پر کوئی دوسری حکومت، باہری حکومت آ کر کے قبضہ کر لے، ہمارے ہندوستان کی کوئی بے عزتی کرے، کوئی برائی بیان کرے، ہم قطعاً اس چیز کو گوارا نہیں کرتے رہے۔ تو ہجرت یہ بہت بڑا حادثہ تھا، تو صحابہ کرام کے مشورے پر ہجرت سال ہجری کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا گیا، کیونکہ ہجرت کی شروعات اور ابتدا یہ ذی الحجہ کے آخری دنوں، آخری ایام سے ہوئی تھی، اور ذی الحجہ کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اس لیے صحابہ کرام نے ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ کا، اور یہ غالباً سن 16 ہجری میں یا بعض رحمت للعالمین کے حوالے سے بات کہی جا سکتی ہے کہ سن 17 ہجری میں محرم الحرام یہ سال ہجری کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اگرچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے ربیع الاول کے اندر پہنچے تھے، لیکن ہجرت کی شروعات ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ہو گئی تھی، اور ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور پر عاشورہ کا روزہ، یہ روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اور اگر کوئی 9-10 محرم کو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو 10 اور 11 کو بھی رکھنا جائز قرار دیا گیا ہے ایک موقوف روایت کی بنیاد پر، چنانچہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، جس کا روزہ نبیوں نے رکھا، سارے نبیوں نے رکھا، اس روزے کی خاص نفلی عبادت کے علاوہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں چاہے وہ عاشورہ کا دن ہو یا محرم کا کوئی بھی دن، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں۔ اور اس محرم الحرام کے مہینے میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں کہ ان حادثوں کو اگر دیکھا جائے تو بعد کے حادثے اس کے بعد فیل نظر آتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ کی چال کو اپنا کر کے معاف کریں گے آپ تمام حضرات اور جو بھی میری آواز سنیں گے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم رب کائنات کے محبوب رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن یہودیوں کے راستے کو اپناتے ہوئے، کرسچنوں کے راستے کو اپناتے ہوئے، یہودیوں اور مجوسیوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے، ان کی نسل سے پیدا ہونے والی ایک جماعت جو اپنے آپ کو شیعہ اور رافضی کہتے ہیں، ان کے چالوں کو اپناتے ہوئے مسلمانوں کے اندر سے عاشورہ کے روزے کی سنت غائب ہو گئی، کھو گئی، مٹ گئی، بھول گئے، اور وہ چیزیں جو یہودیوں کا دین ہے، جو نصرانیوں کا دین ہے، جو مجوسیوں کا دین ہے، یا ان کی اولاد کا دین ہے، ان کی اولاد کا ایجاد کیا، وہ لوگوں نے اپنا لیا۔ چنانچہ اگرچہ اللہ نے مقدر کیا تھا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں 10 محرم کو ہوئی، اور یہ بڑی تکلیف دہ ہے، یقیناً وہ نقصان میں ہے جو ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اور ان سے بڑا وہ نقصان میں ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استغاثہ اور استعانت کرتا ہے، اللہ کے بجائے ان سے مدد مانگتا ہے۔ ان سے زیادہ نقصان میں وہ ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا اور گالی گلوج دیتا ہے۔ یہ حادثہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آج ہم اپنے ہندوستان اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو محرم کا مہینہ آتے ہی جلسے جلوس ہونے لگتے ہیں، کالے کپڑا پہننا شروع کر دیتے ہیں، تعزیہ اور ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرک اور کفر اور بدعت سے بھرا ہوا مرثیہ گانا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو برکت کے طور پر کرنے لگتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو حرام و منحوس سمجھ لیتے ہیں، ان کو جگا دیجئے۔
یہاں تک کہ محرم کے مہینے ہی کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کو محسوس سمجھتے ہیں۔ کیا اختیار ہے کسی بندے کو کہ رب کا پیدا کیا ہو ماہ محرم، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، جس کے روزہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کیا کسی کو اختیار ہے کہ بابرکت مہینے کو، جو ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، جسے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہمارے عمر نے پسند کیا، عمر کے ساتھیوں نے پسند کیا، اللہ کے رسول کے فدائیوں صحابہ کرام نے پسند کیا، اس مبارک مہینے کو منحوس کہا؟ اس مبارک مہینے میں بہت سارے عمل کو منحوس سمجھے؟ کیا کسی کو اختیار ہے؟ چنانچہ جو سماج کے اندر یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، شیعہ اور روافظ کی چال کو اختیار کر کے کیا جاتا ہے، چاہے وہ تعزیہ رکھنا ہو جو بعض کی کپچیوں رنگین کاغذوں سے بنایا جاتا ہے، چاہے وہ شرک و بدعت سے بھرا ہوا، کفر سے بھرا ہوا مرثیہ خوانی ہو، چاہے وہ گال نوچنا ہو، چاہے گریبان پھاڑنا ہو، چاہے چوکے چھارو چھری اور چاقو مارنا ہو، چاہے محرمی جلوس ہو، چاہے محرمی تعزیتی پروگرام ہو، چاہے محرم کے مہینے میں واہی تواہی، بے بنیاد، بے صفے، من گڑت واقعات اور قصص و کہانیاں بیان کیا جائیں، چاہے وہ سبیلیں چلائی جا رہی ہوں، یہ سارے کے سارے کام اللہ کی قسم آپ لوگ اس بات پر گواہ رہیے اللہ کے رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول اکرم سے ثابت نہیں۔ ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہر معاملے میں نبی کی پیروی کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے رسول کے نواسا حضرت حسین کو کسی ظالم نے قتل کیا جو کہ حرام اور ناجائز تھا، نواسے رسول اور ان کے ساتھیوں پر ظلم اور زیادتی تھی، اس کا معاملہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ اللہ جو چاہے گا ان کے ساتھ وہ برتاؤ اور معاملہ کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا تاریخ اسلام میں خالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ہوئی ہے؟ ہم تو گرو کے ساتھ، فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہمارے رسول کے نواسہ کو مبارک بنایا گیا، شہادت کا رتبہ ملا۔ نقصان میں وہ ہے جس نے شہید کیا ہے، بات کی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مکی میں، مکی زمانہ جو 13 سال گزرا ہے، مدنی زمانہ جو 10 سال گزرا ہے، کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ آج حضرت حسین کی شہادت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر اور ان کے یوم شہادت کو ایک بہت بڑا دن مان کر جو یہ سب کرتے ہیں، ان کے نام پر حضرت حمزہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ ایک مثال میں مختصر کے ساتھ دوں، حضرت حمزہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اور ان کا لقب کیا ہے؟ سید الشہداء۔ قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے ان کے سردار سید الشہداء، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھنا چاہیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، ان کا احترام بہت زیادہ ہے، اور ہمارے رسول کے کندھوں پر ممبر پر کھیلا کرتے تھے۔ ان کو جنت کا پھول ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور وہ ہمارے قدوہ، ہمارے لیے نمونہ، وہ ہمارے حسین، ہمارے نبی کے حسین ہے۔ لیکن حضرت حمزہ کے رتبے کو کوئی پا نہیں سکتا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رتبے کو کوئی شہید پا نہیں۔ جو رتبہ حضرت حمزہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، اللہ کے رسول اکرم کے آنکھوں کے سامنے آپ کے پیارے چچا جن کے اسلام لانے سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت و طاقت ملی، شہید کر دیے گئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں دفن کیا۔ لیکن اگلے سال جب وہ دن آیا کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کہ غزوہ احد کس دن ہوا ہے، حضرت حمزہ کس دن شہید ہوئے ہیں، نہیں معلوم تھا، دن نہیں معلوم تھا، کہ وقت نہیں معلوم تھا، کہ جگہ نہیں معلوم تھی، کہ سال نہیں معلوم تھا۔ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ معلوم تھا کہ نہیں معلوم؟ لیکن آنے والے اگلے سال یا ان کے بعد جتنے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات رہے، دنیا میں زندہ، بحیثیت نبی، بحیثیت رسول ہے، اس سال کو ماتم کا سال منایا، مرثیہ پڑھوایا، تعزیہ نکلوایا، یہ عقیدہ سکھایا کہ حضرت حمزہ کی روح آتی ہے اس کے اندر، حضرت حمزہ سے مدد مانگنے کی اجازت دی، یا حمزہ المدد، یا غوث حمزہ المدد کا نعرہ لگوایا، یا حسن حسین جس نے نعرہ لگوایا کہیں کوئی کہتا ہے یا حمزہ المدد؟ کوئی کہتا ہے جس دن حضرت حمزہ شہید ہوئے ان کا کوئی تعزیہ نکلتا ہے، کوئی مرثیہ ہوتا ہے؟ کیا حضرت حمزہ شربت
شہید ہوئے تھے وہ بھی پیاسے حالت میں شہید ہوئے تھے, وہ بھی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے, اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید. سبیلیں چلائی کسی نے, اس دن کو کسی نے اللہ کے رسول نے منحوس مانا, اس دن اللہ کے رسول نے برکت حاصل کرنے کے لیے فلاں فلاں کام کیا ہے؟ نہیں ہے. تو جب اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں اجلہ صحابہ, بڑے بڑے رتبے والے صحابہ شہید ہوئے, ماتم کا سال نہیں منایا گیا. آئیے اور دیکھیے, حضرت عمر کا انتقال ہوا, جو رشتے میں ہمارے حسین کے نانا لگتے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, شہید کیے گئے مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کی حالت میں, جو ہمارے حسین رضی اللہ عنہ کے خالو لگتے ہیں, ڈبل خالو رکھتے ہیں. خود ہمارے حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم, ہمارے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا. سب شہید کیے گئے کہ نہیں شہید کیے گئے؟ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کی حکومت آئی کہ حضرت عثمان نے حضرت عمر کے سال شہادت, یوم شہادت کو کوئی بھی طوفان بدتمیزی یا کوئی بھی ماتم یا کوئی بھی جلوس یا کوئی بھی سبیلیں چلائی. ان کے بعد حضرت عثمان کے ساروت ہے, حضرت عثمان حضرت علی کے ساروت تھے کہ نہیں تھے, حمزل تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کی شہادت کو نہیں دیکھا تھا, وہ تاریخ نہیں جانی تھی, وہ جگہ نہیں جانی تھی, وہ کیفیت نہیں جانی تھی, یقیناً جانتا. لیکن جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ بحیثیت خلیفہ اس دنیا کے اندر ہے, حضرت عثمان رضی اللہ کے یوم شہادت, سال شہادت کو سال گرا یا ماتم کا سال یا بکواس, جو آج کل حضرت حسین کی محبت کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں, کیا سبیلیں چلائی. چنانچہ محرم کے معاملے میں یہ منتیں ماننا, تعزیہ کرنا, ڈھول و تاشے بنانا, صدہ نکالنا, مرثیہ گانا, اور ہمیشہ غیر اللہ سے مددیں مانگنا, اور اس دن کو منحوس سمجھنا, اس دن خاص کام نہ کرنا, اس دن کی برکت سے اپنے فریج کو گوشت کاٹ کر کے قربانیاں کر کے بھر لینا, اور یتیموں کے ساتھ یہ کرنا, یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اور میرے بھائیوں, ہمارے ہندوستان میں تو چوراہوں پہ سبیلیں بھی 10 محرم کو چلائی جاتی ہے نا, چلائی جاتی ہے کہ نہیں چلائی جاتی ہے. شربت نظر مانی جاتی ہے کہ لڑکا اگر مل جائے تو سبیل پلاؤں گا 10 محرم کو. ہائے رے ہائے, اللہ کے رسول پر اتارے گئے اللہ کے محبوب دین کے بارے میں اتنی جہالت, مسلمان قوم میں اتنی نادانی, اتنی بیوقوفی, اتنی حماقت. ہمارے رسول نے تو عاشورہ کا روزہ رکھا, روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا, رکھا کہ نہیں رکھا ڈاکٹر صاحب؟ اور اس دن میں کیا کرتے ہیں آپ؟ سب شربت پلاتے, شربت پلاتے. ہمارے حسین کی شہادت ہوئی 10ویں محرم کو, بڑا رتبہ ملا. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, پیارے نواسے حسین کو رتبہ ملا کہ نہیں ملا؟ ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں کہ نہیں بجائے جاتے؟ ناچ ناچا جاتا کہ نہیں ناچا؟ محرمی جلوس نکلتا کہ نہیں جلوس نکلتا؟ اور مولوی صاحب کی زبان بڑی لمبی ہوتی ہے, اس دن خاص قسم کے حلوے پکا کے پہلے چٹ اپنا کھاتے ہیں. ہمارے حسین بھوکے پیاسے شہید ہوئے, اور یہاں چٹہا بھسیلا بھرا جا رہا ہے مختلف پکوان کے ذریعے. ہنسنے کی بات نہیں, ماتم کرنے, ماتم ان جہالت کے کاموں پر ہونا چاہیے, ماتم ان جہالت کے کاموں پہ ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی شخص کو حضرت حسین سے سچی محبت, سچی عقیدت ہے, کسی کے دل میں حضرت حسین کا احترام اور عزت ہے, تو حضرت حسین جس دین پر تھے وہ دین کو لے لیں. حضرت حسین نے اپنے والد کے یوم شہادت اور سال شہادت کو کچھ نہیں منوایا. حضرت حسین نے نہیں منایا, کچھ نہیں منایا. یہ ماتم یہ جو کچھ کیا جا رہا شیعوں کے دین سے لے کر کے, ہائے حضرت حسین کے دین کو لینا چاہیے. حضرت حسین کے پیارے نانا پر جو دین اترا اس دین کو لینا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن چونکہ اس کے اندر شیعوں کو اپنا مقصد نظر آ رہا ہے, اور دنیا دار ہوس پرست لالچی ملاؤں کو اس میں فائدہ مل رہا, معاف کریں گے, فائدہ مل رہا ہے, جیبیں ان کی بھری جا رہی ہیں, ہے نا, جلسے جلوس ماتمی اواہی تواہی کی بات ہے, اس لیے اس کو خوب ہائی لائٹ کرتے. ایک دم دشہرا کے مانند جو ایک غیر مسلم کرتا ہے,
आशूरा 10 दिन, आशरा से 10 दिन है, 10 दिन मातमी जुलूस निकालना, 7वीं को सद्दा निकालना, दुल बनाना और कपड़े को खूनी रंग में रंग करके उसको गली गली घुमाना। औरतों का है हजरत तेरे राज में कलिया मर्द अधिकार है, कलिया छोड़ गुरहर करो, 12 बरस चौकी मेरी मानने क्या का नजर और मिन्नत मानना, मुहर्रमी जुलूस निकालना। अरे बेवकूफी तो यहां तक है मेरे भाइयों, मुसलमानों को कुव्वत और ताकत मैसर होगी दीन को मजबूती से पकड़ करके। है सही बात की नहीं? है सही बात की नहीं? क्या 12 रबीउल अव्वल के जुलूस आप निकाल लिए, मुहर्रम में जुलूस आप निकाल लिए, आपका रोबो दबदबा गैर मुस्लिमों और गैर मुस्लिम हुकूमतों पे बैठ जाएगा? बैठेगा इससे? ऐसा होता कि अगर जुलूस निकालने से इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत मिलती तो अल्लाह की कसम हमारे रसूल इसमें पीछे ना रहते इसमें पीछे। कितनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े तारीखी हादसात हुए। मुसलमानों को शौकत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, गलबा मिलेगा, ताकत मिलेगी, रोबो दबदबा मिलेगा इस्लाम को मजबूती से पकड़ने में। और जो कुछ मुहर्रम के महीने में शियों के तर्ज जिंदगी अकीदे के हिसाब से जो कुछ हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अपने आप को सुन्नी कहने वाले मुसलमान कहते हैं, उसका दीन से मामूली ताल्लुक नहीं, बल्कि या तो वो शिर्क है, या तो वो कुफ्र है, और या तो बिदात है, और या तो यहूदियों और नसरानियों की पैरवी है, या मजूसियों और यहूदियों की औलाद के नक्शे कदम पर चलना। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, मुहर्रम के महीने में ना दीन के बारे में जुल्म करो, ना अल्लाह के बंदों पर जुल्म करो, ना अपने ऊपर जुल्म करो। कुरान में जुल्म करने से खास तौर पर इस महीने मना किया। और मुहर्रम के महीने का एहतराम करते हुए इसमें ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखो, खास तौर पर आशूरा का रोजा रखो और लोगों को इफ्तार कराओ। अपने गुनाहों से तौबा हमेशा करते रहो और नेकियों की तरफ हमेशा बढ़ते रहो। एक साल हमारा खत्म हो गया, एक दिन आएगा कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमने एक साल मुकम्मल कर लिया, सन 1438 हिजरी हमने मुकम्मल कर लिया और 1429 हिजरी की आज दूसरी तारीख है। अल्लाह ताला हर आने वाला वक्त और जमाना और साल और महीना और घड़ी अहले तौहीद के लिए इज्जत का सामान बनाए, इस्तिकामत का सामान बनाए और जालिमों को हिला को बर्बाद करे। रब्बुल आलमीन जिस तरह तूने मूसा के ऊपर जुल्म ज्यादती करने वाले नाम नेहाद फिरऔन को हिला को बर्बाद किया था, ऐसे हर वो इंसान जो अहले तौहीद पर जुल्म करे, अहले ईमान पर जुल्म करे, अहले इस्लाम पर जुल्म करे, अल्लाह ताला उससे तो निमट ले। जब तो फिरऔन को हिलाक कर सकता है, कारून को हिलाक कर सकता है, हामान को हिलाक कर सकता है, अबू जहल को, अबू लहब को हिलाक को बर्बाद कर सकता है और असहाबे फील को हिलाक को बर्बाद कर सकता है, अब्रहा के कौम को हिलाक को बर्बाद कर सकता है। मौला तो उनका रब था, हमारा भी रब है। लोग किसी गैर से फरियाद करना, तुझसे फरियाद कि मौला जालिमों को उनके जुल्म से रोक या उनसे निमट ले। आमीन। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, इस चीज का ख्याल रखो और आशूरा का रोजा रखो और कुफ्र और शिर्क और कुफरिया और शिरकिया बिदअतिया कामों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो और यकीन मानो खैर और भलाई नबी की सुन्नत की पैरवी करने में है। खैर और भलाई उस रास्ते पर चलने में है जिस रास्ते पर हमारे साहबे किराम चले। इसी मुहर्रम के महीने में देखिए कितना जुल्म होता है साहबे किराम में। साहबे किराम को गालियां दी जाती है, लानत व मनामत किया जाता है। हज़रत मुआविया को गालियां दी जाती हैं जो कातिबे वही हैं। साहबे किराम से शिया तबर्राबाजी बराअत जाहिर करते हैं। साहबे किराम को हाय रे मुसलमान, कहाँ चला गया तू? तेरे अंदर इतनी जहालत आ गई, इतनी नादानी और समझी आ गई कि वो शिया वो राफिजी जो अबू बकर को काफिर मानते हैं, उमर को काफिर मानते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हमारी प्यारी अम्मी जान माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बदकार मानते हैं। उनके रविश को हमने अपना लिया, जहालत इतनी आ गई, नादानी आ गई। हाय मुल्लाओ, मुहर्रम को हवा देने वाले और हस्ते हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत को बहाना बना करके वाही तबाही बकवास ज़ईफ़ और मनगढ़ रिवायतों को बयान करके कौम में जोश दिला करके हुसैन के मोहब्बत का दम भर के जो उनके धन और माल और ईमान और अकीदे और अमल को लूट रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर समझ नहीं आती कि नबी ने इन सारी चीजों से मना किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने प्यारे हबीब के
صحیح راستے پر، محبوب راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سوال؟